چنیوٹ بہت مشہور ہے لکڑی کے کام میں، اس کی اپنی تاریخی وجوہ ہیں، دریا کے کنارے ہیں، وہاں پہ دریا میں بل آتا ہے۔ پرانے زمانے میں کشمیر سے لکڑی جو ہے اسی طرح پلیس میں پہنچائی جاتی تھی، دریا میں ڈالی جاتی تھی، اور جہاں اس طرح کے ٹرنز ہوتے تھے وہاں پھر اس کی منڈی بنتی تھی، اور پھر ڈائریکٹ ٹریڈ کا بھی ایک اس میں سینٹر تھا۔ یعنی کہ لکڑی کے کام آج تک یہاں بہت اچھا ہوتا ہے، اور اسی تناظر میں انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار پھر اپنے فن کے ذریعے کیا۔ اس کو میں اس طرح جوڑوں گا اس بات سے۔ اور وہاں ایک ملنگ تھے، ایک بزرگ تھے شادی ملنگ کے نام سے، انہوں نے سب سے پہلے، جیسے لاہور میں گامِ شاہ نے سب سے پہلے ایک جلوس اکیلے، وہ ان پہ ایک حال تاری ہوتا تھا، پورے سے ان کا ایک روٹ تھا، اسی طرح وہاں بھی ایسا ایک شخص۔ پورے 10 دن محرم کے اس کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کافی 30-35 فٹ اونچے ہیں، اور 10 فٹ بائی 10 فٹ، جنہوں نے ان کو نہیں دیکھا تو 8 یا 9 ہیں وہاں پہ، 9 محلے ہیں، ہر محلے کا ایک تعزیہ ہے، زیادہ تر وہاں سنی ہیں، اور اس کو بنانے والے بھی سب سنی حضرات ہیں۔ اور جیسے کہ جب صاحب نے کہا کہ امام حسین اور کربلا وہ شیعہ سنی کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کبھی ایسا ہوا ہے، یہاں تک کہ ہندوؤں تک کی عقیدت تھی۔ جب کو پورے سال میں آپ ان کو ایک ہی دفعہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ پورے ڈسمینٹلڈ رکھے ہوتے ہیں۔ یہ 10 دن محرم کے نکلتے ہیں، روز کوئی الگ رسم ہوتی ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، میں بس یہ آخری پوائنٹ پہ بات کروں گا کہ اس وقت اس کا کیا معنویت یا سمبلزم رہتا ہے۔ تو یہ 30s کا سب سے پرانا ہے، استاد الہی بخش پرجھا کا بنایا ہوا، یہ اس کو بھی اسمبل کیا جائے، آخری دن یہ پورا ہوتا ہے، ورنہ 9ویں تک بھی شاید 1 منزل کام ہوتی ہے، اس کا پورا تو سال میں ایک دفعہ یہ پورا دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر زلجنا برآمد ہوتا ہے ایک طرف سے، تو وہ سارٹ آف سمبل ہوتا ہے کہ اب امام حسین کی شہادت ہو گئی، اس وقت مٹی پیٹتے ہیں، اور پھر زوردار ماتم شروع ہوتا ہے، اور اسی طرف میدان، اسی وقت میدان کے دوسری طرف سے تعزیہ برآمد۔ اب اس کا ایکسپلینیشن مجھے یہ سمجھایا گیا کہ ایک ظاہری طور پر تو کئی لوگ کہتے ہیں، اور وہ شاید اس کا ہے بھی، کہ جیسے یہ ان کے روزے کا شبیہ ہے، اور غور سے دیکھیں تو وہ بھی ہوگی ہے، مگر جو اس کا پورا منزلیں اور ڈیٹیل اور گولڈ اتنا جو اس کا پورا ہے، یہ دوسری بات سے اور مکمل ہو جاتا ہے، کہ وہ تو ایک تو روایتی ہے نا کہ یہ اس کی شبیہ کے طور پر ہے، مگر جو دوسری جو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ کہ جو شہید ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں محل ملے گا، تو جیسے ہی زلجنا برآمد ہوا وہ وعدہ پورا ہوا، تو یہ بنیادی طور پر علامت ہے جو شہید کا جنت میں محل ہو۔ حوالے سے جو آرٹ ہے یا روایتی جو آرٹ ہے وہ بھی اسی سوچ سے جڑی ہوئی ہے، جس میں کہ روایتی تہذیب کی ہر چیز جڑی ہوئی ہے، کہ بے معنی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ کرافٹسمین جو ہے وہ بس آنکھیں بند کر کے کام کیے جا رہے ہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی اورینٹلسٹ 19th سینچری سوچ ہے کہ صرف جو انگریز ہے نا وہ پوری طرح سے کانشیس ہے، باقی وہ جہاں بھی کالونسٹ جاتے ہیں وہاں پہ جاہل لوگ رہتے ہیں جو کہ ابھی بچے کی سطح پہ۔ یہ ہمارا ایک اکیڈیمیا میں، ہم نے استاد جی اپنی کوئی ڈرائنگ دکھا رہے تھے، ہم نے کہا استاد جی بڑی خوبصورت ڈرائنگ ہے، استاد جی نے کہا کہ میری اس میں کوئی خاصیت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی ہے۔ اصل میں ہر چیز ہی خدا کی عطا ہے، جوڑ لگانا بھی خدا کی عطا ہے، ہوا کا یعنی کہ پروپورشن جو ڈرائنگ ہوتی ہے اس کی صحت بھی خدا کی عطا ہے، وہ پھر شروع ہی ہو گئی، پھر انسان کی پھر شروع ہو گئے، اور پھر مطلب روحانیت کی باتیں شروع۔ اب اسی حوالے سے اب یہ ہے جو سب سے ماسٹرفل تعزیہ مانا جاتا ہے، جو کہ جینیس استاد گزرے ہیں 30s اور 40s کے، الہی بخش پرجھا، اور ہم اتفاق سے ان کی ڈرائنگز بھی 70-80 سال 90 سال پرانی کچھ بچی ہیں، ہم سی ڈرائنگز ہیں۔ اب یہ تعزیہ کہ اب میں کاریگروں کی عقیدت کے حوالے سے بات کروں گا کہ ان کو یہ جاب ملی، یہ اور ان کے بھائی اور ایک 15-12 لوگوں کی ٹیم تھی، اور میدان ترخانہ میں وہ گھر ہے، اور وہی ان کو ایز پرائس، اس زمانے میں بارٹر ہی تھا، وہ پیسوں ویسوں کا تو تھا نہیں،
تو ان کو شاید گھر دیا گیا اور وہ 1 سال اس گھر میں نیچے نہیں اترے. روز باوضو ہو کے وہ جو جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں میں برکت کے لیے بیٹھا بھی, وہ ابھی تک جگہ بھی چھت پہ ہے, ادھر بیٹھ کے انہوں نے ڈرائنگس پہلے کی, ظاہر ہے بھائی نے زیادہ ڈرائنگس کی, پھر وہ بنی پورا اس کا ابھی تک اورل ہسٹری میں. تو وہ 1 سال نیچے نہیں اترے کہ میں اس کام سے ڈیڈیکیٹڈ ہوں, میں نے وقف کیا اپنا سارا کچھ, اور باوضو ہو کے وہ بناتے تھے. اور پھر آخر میں آ کے وہ پھنس گئے. وہ جو آخری آرچ ہے وہ اصول سے کہتے ہیں نکلی ہوئی ہے, اور وہ جو بھی ڈیزائن کرتے تھے وہ فٹ نہیں, مزہ نہیں آ رہا تھا, بڑے بڑے پریشان تھے, اور بالکل لاسٹ پیس تھا. تو پھر ان کو خواب میں زیارت ہوئی اور امام حسین نے ان کی گائیڈنس کی, ان کو دکھایا گیا کہ یہ کرو, اور انہوں نے رول توڑا, مگر جب وہ لگتی ہے تو سب کہتے ہیں یہ پرفیکٹ ہے. یہ بھی ایک خوبصورت واقعہ تھا. جو ہے ہمیں استاد عبداللطیف سہارن سے آ رہی, جنہوں نے تعزیہ عالی 1971 میں بنایا. اب اس کی آخر میں آپ سے شیئر کروں گا ان کا ایک کوٹیشن جو کہ فارم سے بالا کی بات ہے, جو کہ تمام ہی اسلامی فنون میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے, کہ اسلامی فن کا مقصد ہے کہ توحید کی عکاسی کرے, اور کہا جاتا ہے کہ جو توحید ہے اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے تو پھر پوری ہوتی ہے, اور وہ بیلنس ہے جلال اور جمال, کہ جب جلال اور جمال برابر ہو تو پھر کمال حاصل ہو. کائنات کی ہر چیز میں یہ بیلنس ہے, اسے کہتے ہیں ین اور یانگ کا بیلنس. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ استاد نے بھی انہی الفاظ میں اپنے تعزیے کو ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا ہے یہ جو تعزیہ ہے یہ امام حسین کی شخصیت کا عکاس ہے. ایسے جلال بھی بڑا ہے تو جمال بھی بڑا ہے, کیونکہ انہوں دی شخصیت سے جلال بھی بڑا سی تو جمال بھی بڑا. تو دوروں دیکھتے ہو تو ہیبت تاری ہوئی, جلال ہی جلال. 35 فٹ اونچا ویسے موو کرتا ہے تو واقعی کہتے ہیں, مگر جب آپ قریب جاتے ہیں تو اس میں پھول ہیں, خوبصورتیاں ہیں, تو جمال. بس اس بات پہ میں آپ کی اجازت ٹھنڈا کرنے کے اوپر